السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ حمد و ثنا ہے اس خالق کائنات کے لیے جس کی مدحت تک تکلم کرنے والوں کی رسائی نہیں، ہمتوں کی بلندیاں جس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور ذہنوں کی گہرائیاں جس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی، شمار کرنے والے جس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، شکر کرنے والے جس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، حق ادا کرنے والے جس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ چاند شعبان کا جس آن نظر آتا ہے، معرفت کا نیا عنوان نظر آتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام رحمت للعالمین شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی قربت کے لیے اپنے نبی کی محبت میں شعبان میں روزہ رکھے گا تو اللہ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا، قیامت کے دن اسے عزت و احترام ملے گا، جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ امیر المومنین مولا کائنات امام المتقین قائد الغر المحجلین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ اس مہینے میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے محلات ارزاں اور آسان تر اعمال سے حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، استغفار کریں، صدقہ دیں اور مخلوق خدا پر مہربانی کر کے اعمال حسنہ کو خرید لیں۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ نے جو کچھ مہیا کیا ہے، اگر اس کا تمہیں علم ہو جائے تو تم احکام خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ رحمت للعالمین ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب یکم شعبان ہوتی ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شجر طوبہ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی شاخیں پھیلائے اور انہیں زمین کے قریب کرے۔ ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے خدا کے بندوں، اے نیکوکاروں، طوبہ کی ان شاخوں سے لپٹ جاؤ کہ وہ تمہیں اٹھا کر جنت میں لے جائیں گی۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ رسالت پر مبعوث فرمایا کہ جو شخص یکم شعبان کے دن نیکی کرے گا تو گویا طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا اور طوبہ کی شاخیں اسے جنت میں لے جائیں گی۔ جو آج کے دن نماز پڑھے، روزہ رکھے، باپ بیٹے میں صلح کرا دے، میاں بیوی میں سمجھوتا کرا دے، ہمسائے یا کسی اجنبی میں مصالحت کرائے، مقروض کی پریشانی کم کرے یا طلب میں تخفیف کرے، قرضہ معاف کر دے، یتیم کی کفالت کرے، کسی جاہل کو مومن کی ہتک کرنے سے روکے، قرآن کی تلاوت کرے، مریض کی عیادت کرے، خدا کا ذکر کرے، خدا کی نعمتوں کا نام لے لے کر اللہ کا شکر ادا کرے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی ناراض کو راضی اور خوش کر دے، جنازے کی مشائیت کرے، کسی مصیبت زدہ کی دلجوئی کرے، غرض کے پہلی شعبان کی تاریخ کوئی بھی نیکی کرے تو وہ جنت کی شاخ طوبہ سے لپٹ جاتا ہے اور یہ شاخیں اسے جنت میں لے جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے رسالت پر مامور کیا کہ جب یکم شعبان کا دن آتا ہے تو شیطان اپنے گماشتوں سے کہتا ہے کہ ہر طرف پھیل جاؤ، لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، لوگوں کو خدا سے دور کر دو۔ تو آج کے دن انسان شر اور بدی کا کوئی بھی کام کرے، واجب نماز کو ضائع کر دے، فقیر اور ناتواں کی مدد نہ کرے، کسی کی معذرت قبول نہ کرے، میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی اور یا بہن بھائی یا کسی قریبی رشتہ دار، ہمسائے یا دو دوستوں میں جدائی اور غلط فہمی پیدا کرے، کسی تنگ دست پر سختی کرے، قرض سے
انکار کر دے، کسی یتیم کو اذیت دے، کسی مومن کی عزت خراب کر دے، اس طرح گانا گائے کہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں، اپنے ظلم و ستم کو فخر سے بیان کرے، بیمار ہمسائے کو کمتر سمجھ کر اس کی عیادت نہ کرے، مردہ ہمسائے کو ذلیل سمجھتے ہوئے اس کے جنازے میں نہ جائے، کسی ستم رسیدہ سے بے رخی برتے، یا ماں باپ میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو جائے، وہ جہنم کے درخت زقوم کی شاخوں سے لپٹ جاتا ہے اور یہ شاخیں اسے جہنم میں لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف کی، خوش ہوئے، مسکرائے، پھر اپنی نگاہ زمین کی طرف کی تو آپ کا چہرہ مبارک افسردہ ہو گیا۔ تب آپ نے اصحاب سے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ہستی کی جس نے مجھے پیغمبر قرار دیا کہ میں نے شجر طوبہ کو بلند ہوتے ہوئے اور اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے لوگوں کو جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ درخت طوبہ کی شاخ سے لپٹے ہوئے تھے اور شاخیں ان کو جنت کے مقام اعلی علیین کی طرف لے جا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہوا اور ہنسا، اور پھر میں نے زمین کی طرف نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ درخت زقوم کو کہ جو برائی کرنے والے ہیں وہ ان کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، اور شجر زقوم کی شاخیں انہیں جہنم کے نچلے طبقے کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اس سے میرے چہرے پر بیزاری کے آثار ظاہر ہوئے۔ شجر زقوم کے ساتھ میں نے کئی منافق لپٹے ہوئے دیکھے۔ آئیے اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پہلی شعبان کو، کہ خدا ہمیں اس پہلی شعبان میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعبان المعظم کی رحمتوں برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ کے اعمال کرنے اور ان اعمال کے ذریعے اللہ اور معصومین کا قرب عطا فرمائے، امام زمانہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، امام کے جلد ظہور کی دعا، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی دعا، مراجعین کی صحت و سلامتی کی دعا، پرچم اسلام کی سربلندی کی دعا، اور تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کی دعا کے ساتھ اپنے اس بیان کو ختم کرتی ہوں۔ سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ التماس دعا۔